توبہ، مغفرت اور اس پر مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں، تو ذرا یہ بھی بتائیے گا اور سمجھائیے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ایسا بھی ہے کہ توبہ اور مغفرت کا بظاہر تو ہمیں ایک ہی مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں توبہ مانگ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، یعنی کہ اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سارے فوائد چھپے ہیں کہ مثلا کچھ احادیث آیات کا خلاصہ بظاہر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ توبہ کرو تو مثال کے طور پہ مال، اولاد، دولت، رزق کی فراوانی، یہ تو بظاہر تو میں طلب مغفرت کر رہا ہوں جس کا ان چیزوں سے بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں توبہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع اللہ، صحیح۔ اللہ سے رجوع کرنا۔ تو جب بندے نے اللہ سے رجوع کرنا ہے تو بندے کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ حقیقت میں مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ بے شک۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت تو سنوارتا ہی ہے، اس کے دنیا کے کام بھی اللہ رب العالمین سنوارتا ہے۔ نہیں ہاں ایسا تو ہے نہیں، آپ دیکھیں نا کسی کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو، پی آر ہماری اچھی ہو تو ہمیں اس کا بینیفٹ تو ملتا ہے نا، جلد یا بدیر۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس خالی ہم امید پر ہی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے نا، کہ کسی کے ساتھ ہم اچھے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، صحیح ہے۔ پے ہوتا ہے نا، ہم دیتے ہیں تو وہ بھی پے کرتا ہے۔ اسی طرح چلتا ہے اس دنیا کے اندر نظام یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو شہنشاہ ہے، وہ تو کریم ہے۔ یہ تو ہاں دنیا دار انسانوں کا یہ طرز ہے کہ دنیا دار انسان جو ہیں وہ بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی اگر آپ اچھا برتاؤ کریں گے، حسن سلوک کریں گے تو وہ بھی بدلے میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین تو کریموں کا کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، عفو ہے، حنان ہے، منان ہے، دینے والا ہے۔ اس کا فضل تو اللہ ذو الفضل العظیم، وہ اللہ تو اللہ۔ عظیم فضل والا ہے۔ تو جب آپ اس کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو وہ بھی بدلے میں آپ کو پے کرتا ہے۔ یہ رجوع دونوں طرف سے ہے، بندے کی طرف سے رجوع ہے برائی سے طاعت کی اچھائی کی طرف، طرف۔ معصیت سے طاعت کی طرف۔ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی رجوع ہے، یہ رجوع ہے قہر سے لطف کی طرف، ہاں وہ رجوع ہے غضب سے رحمت کی طرف۔ بندے کے کام اٹکے ہوئے ہیں تو تجلی بدلتی ہے تو اس کے کام سنورنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ کا نام نامی اس میں گرامی تواب ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، نہیں ایک معنی تو یہ نا توبہ قبول کرنے والا، دوسرا معنی اس کا صوفیہ صافیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اپنے حقیقی معنی پہ لیں تو پلٹنے والا، بہت زیادہ رجوع فرمانے والا، یعنی جلدی مان جانے والا۔ تجلی اس کی جلدی قہر سے لطف کی طرف بدل جاتی ہے، مہر کی طرف جو ہے وہ بدل ہاں جاتی ہے، ہاں۔ تو بندے کے سارے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آیات احادیث آپ نے اشارہ کی، وہ گواہ ہیں جن آیات کے اندر یہ باتیں فرمائی گئی ہیں، استغفار کے باقاعدہ جو فوائد بیان ہوئے ان کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ یہ بھی تو دیکھیے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تو توبہ اور استغفار کرتے جی، تھے۔ آپ تو معصوم من حالانکہ الخطا ہیں، ظاہر ہے، ہاں۔ سید المعصومین ہیں، یس۔ معصومین کے سردار ہیں، تو آپ کا استغفار بے فائدہ تو نہیں ہے، اس کے فوائد تو ہیں نا، واہ تو اس واہ، کے یہ خود بہت ایک سے دلیل فائدے۔ ہے اس یہ بات کی۔ خود ایک دلیل ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ میں ایک دن میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا میں 100 مرتبہ کرتا ہوں روز۔ اور آپ کے اللہ۔ کلمات بھی باقاعدہ منقول ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ گنا تو اللہ کے نبی نے 100 مرتبہ یہ کہا ایک مجلس کے اندر، جو آپ فرما رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ یہ اللہ۔ جملے میں نے اسی لیے دہرا دیے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب کا یہ بھی جی معمول ہے، کیا بات ہے، اور یہ کیا اس کا بات ہے۔ معنی مفہوم سمجھ کے اگر ہم پڑھیں گے کہ اے میرے مولا، میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پہ توبہ کی تجلی فرما، تو میری سنت توبہ رسول بھی قبول ہے۔ فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے کیا والا بات ہے۔ ہے، کیا تو کہہ یہ رہے ہیں۔ اللہ سے جڑنا جو ہے، رجوع الی اللہ ضروری ہے۔ تو یہ